شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے آٹے میں عورت یہ 3 دانے چھپا دے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دے گی، رزق دولت سیلاب کی شکل میں آئے گا، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے آٹے میں کوئی بھی عورت یہ 3 دانے چھپا دے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دے گی، رزق دولت سیلاب کی شکل میں آنے لگے گا، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری نکل جائے گی، آپ کے گھر ہر طرح کی بیماری سے پاک صاف ہو جائے گا۔ جو خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ آج کا یہ عمل ضرور کریں، اور جو میرے بھائی میرے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں عورتوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہر عورت یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھ لے، نہ تو آپ کا کوئی اتنا وقت لگے گا، نہ آپ کا کوئی پیسہ لگے گا۔ جن 3 دانوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا عمل کرنا ہے، وہ 3 دانے ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ یقین مانو کہ یہ عمل کر کے دیکھ لو۔ جو میرے بھائی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی، ہمارے گھر سے بیماری ختم نہیں ہو رہی، ان کو آج کا یہ عمل ہر حال میں کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے کہ دینا اسی نے ہے، بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کا دھیان اسی کی طرف بٹا رہے، اس بات کو ذہن سے نکال دینا ہے۔ 3 دانے گھر میں آٹا پڑا ہوتا ہے، اس میں رکھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ وہی میرے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کر دے گا، وہی میرے رزق دولت میں اضافہ عطا فرما دے گا، وہی میرے پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ناظرین، آٹا ایک ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا گزارا بڑا مشکل ہے۔ آپ دنیا کی جیسی مرضی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہیں، فروٹ کھاتے رہیں، سبزیاں کھاتے رہیں، جو مرضی کھاتے رہیں، لیکن جب تک آٹے کی بنی ہوئی روٹی نہیں کھائیں گے آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ دنیا کی جون سی مرضی ڈش کو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جب تک آٹے کی روٹی نہیں ملے گی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ یہ آٹا چاہے غریب ہو امیر ہو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور ہر گھر میں بھی اس کو کھایا جاتا ہے۔ آج آپ نے یہ عمل کر کے ضرور دیکھنا ہے۔ یقین مانے کہ جو خواتین ہیں یہ عمل کریں گی وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گی کہ میں نے اتنا خاص، اتنا پیارا اور اتنا مجرب عمل ان کو بتا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنوں میں ان نعمتوں کا احساس ہو اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہوں تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم اور انعام فرمایا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کم شمار کریں، لیکن جب ہم اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے اوپر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعام و اکرام اور احسان کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مراد عطا ہے، گویا اللہ رب العزت کی عطا خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کی روح سے معیشت، مال و دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم نافع، اخلاق حسنہ اور عمل صالح، رزق کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ صوفیاء کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر انوار و تجلیات کی جو بارش کرتا ہے اور علم و عرفان کی صورت میں نعمت عطا کرتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اسے وہ عالم بالا، عالم روحانی اور عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے اور کوئی اخروی رزق کی خاطر ساری زندگی ریاضت و مجاہدے میں ہی گزار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شایان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اس سے کسی بھی مدد و تعاون کی حاجت نہیں۔ کوئی ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا روحانی، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ کسی پر تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے۔ اس طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے، نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لیتے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے اور تم دشمنی دوسرے انسان سے کرتے ہو۔ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کی بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے تو تمہیں بھی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق پیدا کرو جن عادات کے سلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ جس پر ہم
توجہ نہیں دیتے، کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و اکرام کی بارش ظاہر ہو تو دیکھتے ہیں مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات، اخلاق اور دلی کیفیات کار فرما ہیں، ان کی کون سی دعائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگدستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاؤں پر بھی مغموم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق و دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حصول کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحمت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کئی امور ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے بلکہ ان کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ایسے امور اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی احوال بھی سنوار لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی فراخی اور آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حصول کا پہلا اصول شکرانہ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، توجہ کیجیے گا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، یعنی اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا اور انہیں صحیح مصرف پر خرچ کیا تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا کہ دوسروں پر نعمتوں کی بہار دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں اور ان کو دیکھ کر دل تنگ نہ کیا کریں، بلکہ ان نعمتوں کے پیچھے چھپے اس راز پر غور کریں اور میری رضا اور خوشنودی کو طلب کریں تاکہ میں تم پر بھی انعام و اکرام کی بارش کروں۔ حصول رزق کے لیے انسان کا قناعت کرنا اور قلبی اطمینان رکھنا بھی ازحد ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتے کو 4 باتوں، اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی بھی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا ہے۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے اور جو کچھ ضائع ہوتا ہے وہ بھی نصیب سے ہی ضائع ہوتا ہے، لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدبیر لازم ہے کیونکہ وہ حکم شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت زیادہ دے دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا ہے، کم اس لیے دیا کہ عین ممکن تھا کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے کہ کسی مرحلے پر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو سنبھال ہی نہ پاتے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے اور بالآخر اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا ہے، پس اس نے اس بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجیے گا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ناظرین، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا، حالانکہ یہ معیشت کی تقسیم، کم یا زیادہ رزق میں تنگی یا خوشحالی، یہ تمام امر الہی سے ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہونا سیکھیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ ذات بندے کو ان تکالیف اور ان پریشانیوں سے مکمل طور پر نجات عطا فرماتی ہے۔ رزق میں اضافہ اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ دعا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ میں صراحتاً موجود ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری عطائیں، خوشحالی، تنگدستی، آزمائش، فراوانی، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے تو پھر ہر پریشانی کا علاج دنیا میں جھگڑنے میں ہے، نہ کسی کے لیے دل کو تنگ کرنے میں ہے، نہ کسی کی غیبت کرنے میں ہے اور نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے میں ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل اسی کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے اور اسی مالک حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما اور میری آزمائش کو بھی حل فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہر مسلمان کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر شخص اس سے استفادہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई से नवाज और हमें दोज़ख के आज़ाब से महफूज रख। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवे मुबारका से अपनी उम्मत को ये तालीम फरमाई कि अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगते रहा करो। ये एक जामे दुआ है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की भलाई भी की दुआ मांगो और यहाँ से आखिरत में जाना है तो आखिरत की भलाई भी मांगो, और ऐन मुमकिन है कि अमाल के नतीजे में आज़ाब के हकदार ठहरें तो इस आज़ाब से भी माफ़ी मांगते रहा करो। ये दुआ तीनों पहलुओं को मुकम्मल करती है। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ कसरत से मांगा करते थे। इससे हमें यह सबक मिलता है कि किस तरीके से अल्लाह के हुजूर हमें अपनी परेशानियों के अजाले की दुआ मांगनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना ना भूलें, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्ते दुआ दराज रखें, दिल की खालसियत के साथ इससे मांगते रहें, फिर उसी की अता करने में चाहे जितनी भी देर क्यों ना हो जाए उसकी रहमत से कभी भी मायूस ना हो। जो मांगना है मांगते रहें, हर तरह का रिस्क मांगते रहें और मांगने में कभी किसी किस्म की कमी भी ना छोड़ें। लेकिन इसके साथ साथ हम दुआ में सच्चे तब होंगे कि इस रिस्क या नेमत के हसूल के लिए अमल भी साथ साथ करते चले जाएं, मेहनत भी जारी रखें और दुआ भी मांगते रहें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम परेशानियों में घिर जाते हैं, माली परेशानी, रोज़गार की परेशानी, जॉब की परेशानी, और फिर इन परेशानियों के नतीजे में इबादत की तरफ रगबत कम हो जाती है, मायूसी का शिकार हो जाते हैं और ध्यान उसी तरफ नहीं जाता। इस तरह डिप्रेशन और जहनी तनाव का भी शिकार हो जाते हैं और इबादत से गाफिल हो जाते हैं और इन दिनों में हम दुआ करना ही भूल जाते हैं, जबकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान और रुजू अल्लाह की बारगाह की तरफ होना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम कहोगे अल्लाहुम्मा रज़िक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, तो अल्लाह कहेगा क़द फ़अलत, मैंने रिज़्क़ देने का फ़ैसला कर लिया है। बस अल्लाह के हुज़ूर मांगते रहा करो, अल्लाह पाक यकीनन अपने ख़ज़ाने ख़ास से अता फरमा देगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले वजीफ़ा नोट कर लें कि इस अमल को करने के आप लोगों को जो 3 दाने चाहिए वो कौन से चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए लौंग का दाना। लौंग हर घर में मौजूद होता है, आप अपने घर में किचन में देख लें, जहाँ पर आपका गर्म मसाला पड़ा हुआ होगा उसमें से आपको एक लौंग बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। लौंग जिसके हवाले से पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लौंग गर्म मसालों का बादशाह समझ लें। गर्म मसाले की रौनक ही लौंग के ज़रिए ही होती है। लौंग को हम अपने घर में बीमारियों के हवाले से भी इस्तेमाल करते रहते हैं। दाढ़ का दर्द हो गया, दांतों का दर्द हो गया, इसके लिए हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज आपने इस अमल के लिए इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको चाहिए काली मिर्च का दाना। काली मिर्च का दाना जो कि वो भी हर घर में मौजूद होता है। काली मिर्च के बड़े ही फ़वाइद हैं, ये आपके हाजमे को बड़ा बेहतर रखता है। ये देसी अद्वियात में भी बड़ी इस्तेमाल होती है। लौंग और काली मिर्च ये देसी अद्वियात में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ख़ासकर हाजमे की दुरुस्तगी के लिए, हाजमे को बेहतर बनाने के लिए काली मिर्च का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपको चीज़ चाहिए वो है इलायची। इलायची ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, ये भी देसी अद्वियात में इस्तेमाल होती है, खानों में भी इस्तेमाल होती है। इसका पाउडर बहुत ही बेहतरीन होता है। इलायची भी हर घर में पड़ी होती है। ये जो 3 दाने मैंने आपको बताए हैं ये हर घर में मौजूद होते हैं। आप लोगों ने ये 3 दाने लेने हैं और अपने पास रख लेने हैं। कोशिश करें कि ये दाने सड़े हुए ना हों, मोटे ताज़े दाने हों। इन 3 दानों को लेकर एक प्लेट में रख लें और अपने सामने रख कर बैठ जाएं। अब अमल क्या करना है वो बड़ी गौर से नोट फरमा लें। 3 दाने अपने सामने रख कर अमल में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़नी है सूरत कौसर, इसके बाद पढ़ना है या शाफी या अल्लाह, इसके बाद फिर पढ़ना है या रज़ाक या अल्लाह। इस अमल को पढ़ने का तरीका मैं आपको तफसील से बड़ी गौर से समझा देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग बाद में फिर कमेंट्स में पूछते हैं ये तरीका समझ में नहीं आया, फिर हर बंदे को अलग अलग कमेंट जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े गौर से इसका तरीका आप लोग सुन लें कि 3 दाने, एक लौंग का दाना, काली मिर्च का दाना और एक इलायची। सब्ज़ी इलायची सड़े हुए ना हो, लेकर चाहे तो अपने हाथ के ऊपर रख लें या फिर प्लेट में रख लें। अपने सामने रखने के बाद आपने क्या करना है कि इनके ऊपर 3 मरतबा ये अमल पढ़ना है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 मरतबा कैसे पढ़ना है, तीनों दानों अपने पास रख कर सबसे पहले पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफी या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाक या अल्लाह। ये एक दफ़ा हो गया। इसी तरह आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। जब 3 बार मुकम्मल हो जाए तो इन 3 दानों के ऊपर 3 फूंके मार दें और इनको अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में लेकर, जहाँ पर आपने किचन में आटा रखा हुआ है जिसकी रोज़ाना रोटी बनाकर खाते हैं, इसमें ये 3 दाने आटे के अंदर नीचे करके आपने दबा देने हैं। इतना सा बस काम कर लेना है। यकीन मानो कि जैसे जैसे फिर ये आटा इस्तेमाल होता रहेगा आपके घर से ना तो रिस्क की बरकत ख़त्म होगी, ना ही रिस्क में कमी आएगी। और यकीन करो कि घर में जिस तरह की भी कोई छोटी सी छोटी बीमारी होगी, बड़ी सी बड़ी बीमारी होगी, वो भी अल्लाह के फजल से आपके घर से बाहर निकल जाएगी। आपके घर में ऐसी खुशहाली आ जाएगी, ऐसी रौनक आ जाएगी, ऐसी बरकतें आ जाएंगी कि रोज़क रिस्क
दौलत सैलाब की शक्ल में आपके घर में आएगा। अगर आपके घर में आपका कोई भी ऐसा कोई भाई है, आपका कोई वालिद है, आपका बेटा है कि जो बहुत ही बड़ा परेशान है, जिसका कोई भी काम नहीं चल रहा, अपनी सेहत को लेकर, अपने कारोबार को लेकर परेशान बैठा हुआ है, उसको भी इतनी इतनी बड़ी खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। और जो ख़वातीन हर वक्त घर में परेशान बैठी रहती हैं, दिल नहीं लगता, डिप्रेशन का शिकार हैं, रिश्तों की कमी है, रिश्ते नहीं हो रहे, इस तरह के ख़वातीन के जितने भी मसाइल होंगे वो सारे के सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। इस अमल को जब आप करेंगे, इसके बाद ही आपको इसके रिज़ल्ट का पता चलेगा। एक मरतबा करके देख लें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे खुशियाँ, किस किस तरफ से खुशियाँ आपके घर की तरफ आना शुरू हो चुकी हैं। जितने भी मुश्किल हालात होंगे, जितनी भी परेशानियाँ होंगी, वो सारी की सारी आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।